بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا رسولنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب غلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، قبول کر لو ہمارا سلام یا رسول اللہ۔ ڈالی سجا رہا ہوں درود و سلام کی، خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام کی، خدمت بدل رہی ہے اپنے غلام کی، خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام کی صلی اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ مجل رحمت للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ ہوگا بھی کہانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، چلے انور نبھانا، مجھے اٹھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ ہو کربلا کا، صدقہ ہو کا، صدقہ ہو خواجہ پیا کا، صدقہ ہو بلولیا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے راج والے، دو جہاں کی شان والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی ناز والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ حضرت سید حمید شاہ قادری محب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں
جو 2 روزہ یہ روحانی عرفانی نورانی پروگرام ہونے جا رہا ہے، صبح سے گویا اس کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. بڑے بڑے احباب شخصیات کی آمد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج یہاں پر حضرت حمید شاہ اور حضرت محب شاہ درگاہ پہ آنے کا موقع ملا، اور یہاں پر آ کر یہاں کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ فاتحہ خوانی پڑھنے کا بھی موقع ملا اور ان کی زیارت کرنے کا بھی موقع ملا. اور الحمدللہ یہاں پر مولانا نے بڑے اچھے انداز سے دعا کا بھی انتظام رہا، اور اللہ تعالیٰ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور خاص کر بنگلور کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، بنگلور کے ہمارے خاص کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے اندر جتنے بھی ابھی پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگی گئی. اور الحمدللہ 2 دن کا جلسہ ہے، 2 دن کا پروگرام ہے. شائقین اور یہاں کے جتنے بھی مرید لوگ ہیں سب آ کر بڑے اچھے انداز سے بڑی عقیدت مند سے یہاں پر لوگ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سب دعا قبول کرے اور ہم لوگوں کو سب ایک چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے فیصلے کریں. انشاء جو ادارہ ہے یہاں پر جو ہمارے جی اے بابا صاحب کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، سب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہاسٹل بھی ہے، ITI بھی ہے، ڈائلیسس یونٹ بھی ہے، بلڈ بینک بھی ہے، اور آگے چل کر اور بھی بہت سارے پروگرامز ہوں گے. اور بابا کا ہم حاجی بابا کا ہر وقت یہ فکر ہوتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے اس جگہ کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کریں اور کس طریقے سے اس جگہ کو آباد کریں، اور اس کے ان پروگرام جو بھی پروگرامز ہیں ان پروگراموں کے ساتھ آج ہم حضرت حمید شاہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کمپلیکس میں جمع ہیں. آج صبح سے ایک روحانی عرفانی نورانی سلسلہ جاری ہے. جناب بیدر ضمیر احمد صاحب بھی صبح تشریف لائے، دونوں درگاہ میں تینوں درگاہ میں فاتحہ خوانی ہوئی اور مسلسل یہ کارروائی چلنے کو ہے. اور ابھی ہمارے نصیر صاحب بھی تشریف لائے. ہمارے بابا صاحب کی صدارت میں یہ کمپلیکس اور یہ ادارہ ترقی کی طرف گامزن ہے. جہاں تک ان بزرگان دین کی شہادت کا اور سندل کے تاریخ کا سوال ہے، دراصل یہاں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے شہداء مدفون ہیں. ان میں یہ 2 شخصیات اور ان کی والدہ ماجدہ نمایاں مقام رکھتی ہیں. ہر سال یہاں اہتمام کے ساتھ بڑے ادب احترام کے ساتھ ان کے نام کا عرس منایا جاتا اور یہاں سندل شریف کا اہتمام کیا جاتا. حضرت محبوب سبحانی خطب ربانی شیخ یزدانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ برابر یہاں ہوتی رہتی. تقریباً 10 سال سے میں خود اس میں شریک ہوں اور میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کے برابر اس پروگرام میں شامل رہتا ہوں. جہاں تک ان 2 روزہ پروگرام کا سوال ہے، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جم غفیر ہیں، عاشقان اولیاء کی بڑی جماعت یہاں حاضر ہیں، بزرگان دین بھی موجود ہیں، نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے، خواتین کی بڑی تعداد ہے، معصوم بچوں اور بچیوں کا بھی ایک یہاں جم غفیر ہیں. بہرحال ابھی نشان غوث پاک کی فاتحہ خوانی ہوئی اور کل سے انشاءاللہ سندل اور عرس کی بھی کارروائی شروع ہوگی. اور ابھی بیسر اولیاء درگاہ کی احاطے میں جن کے دربار میں ہم یہاں کھڑے ہیں اور آپ انٹرویو لے رہے ہیں اور ہم کچھ کہہ رہے ہیں، تو ابھی ان کے دربار میں بھی حاضری ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی. اور اس سے قبل یہاں ایک پروگرام ہوا تھا تو مجھے پوچھا گیا کہ ان بزرگوں کی کچھ کرامت بتائیے. اتفاق سے اسی وقت بارش پڑ رہی تھی. میں بولا ان بزرگوں کی زندہ کرامت یہی ہے کہ بارش پڑ رہی ہے. بہرحال یہاں فاتحہ خوانی کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. قبرستان میں ابھی شب برات گزری ہے، قبرستان میں حاضری کا حکم ہے. ایصال ثواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ قبرستان کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، ان بزرگان دین کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کریں، ایصال ثواب کریں. یاد رکھیے ابھی میں میری دعا میں کہہ رہا تھا
کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو بزرگاں کی قدر کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی خدمات کو یاد کر کر ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ سر آج تک یہ جو شان پراپت سلسلہ آج کا ہو گیا، کل کیا کاروائی ہے؟ کل حضرت سید محب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حمید شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدانی بی بی ماں رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں شخصیات کا، ان تینوں بزرگان دین کا سندل اور عرس شریف منایا جائے گا، اور ہر سال اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور دونوں دن ضیافت کا بھی اہتمام رہتا ہے۔ بزرگان دین سے نسبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے اللہ والوں کا بنایا ہوا جو سلسلہ ہے، جاری کیا ہوا جو سلسلہ ہے، اس کا نام قوالی کا پروگرام ہے، تو ہمارے یہاں الحمدللہ وہ بھی جاری ہے۔ ابھی گزشتہ سال بھی بڑے ادب احترام کے ساتھ وہ پروگرام ہوا، کل بھی انشاءاللہ یہ پروگرام عمل میں آنے والا ہے۔ 2 قوال حضرات یہاں تشریف لائیں گے، عاشقان اولیاء کی شان میں انشاءاللہ وہ اپنی نظم پیش کریں گے، اور اولیاء کرام سے قریب ہونے کے سلسلے میں ہدایت ہمیں بتائی جائے گی۔ قوالی کے ذریعے لوگوں کے درمیان ولایت کا سبق دیا جاتا ہے، معرفت بتائی جاتی ہے۔ چاہیے کہ ہم باوضو باوقار انداز سے، باشرع طریقے سے، اس ڈسپلن کا لحاظ کرتے ہوئے، دیکھیے استاد کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ادب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، ظاہر کو سنبھالنا پڑتا ہے، بزرگان دین کے دربار میں اگر آنا ہے تو دل کو سنبھالنا پڑتا ہے۔